العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم میرے پیر کامل اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ملتان کی سرزمین پہ ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ حضور علیہ السلام کے غلام حضور علیہ السلام سے عقیدت و محبت کے اظہار کی خاطر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بزم محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس محفل ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج یہاں پر یہ اجتماع خوبصورت اجتماع دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس انداز میں آپ فقط حضور علیہ السلام کی محبت میں حضور علیہ السلام سے اظہار محبت کی خاطر حضور کی محبتوں کو دلوں میں بڑھانے کی خاطر یہاں آئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر ڈالے۔ اور میں تمام اپنے سنگی جنہوں نے اس کا انعقاد کیا، چودھری بشیر صاحب، آپ کو، آپ کے بیٹے غلام رسول صاحب، حسین صاحب، آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں سے نوازے۔ اللہ کریم آپ سب پہ اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دیں۔ حضرت نے جنہوں نے اپنی جگہ پہ اس محفل کا انعقاد رکھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر بھی اپنا خاص فضل فرمائے۔ اچھا، وقت کافی ہو چکا ہے، میں نے وقت کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے، مختصر وقت میں بیان کرنا ہے، کیونکہ محفل ہے حضور علیہ السلام کے ذکر کی، تو میں نے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا ہے۔ آپ اسی طرح خاموشی سے سنیں گے یا ذرا جذبات سے سننے آئے ہیں؟ مجھے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا، ملتان والے اپنے آقا کا ذکر کیسے سنتے ہیں؟ میں نے پچھلے سال یہاں خطاب کیا تھا، مجھے ابھی تک نہیں بھولا، آپ کا جذبہ نہیں بھولا۔ ملتان والے زندہ نبی کے زندہ غلام ہیں، ذرا زندہ نبی کے زندہ غلام بن کے بیان سننا ہے۔ اچھا، آج میرا موضوع پتہ ہے کیا ہے؟ آج میرا عنوان کچھ یوں ہے کہ جو عزت اللہ نے میرے آقا کو عطا فرمائی نہ آج تک کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے۔ ذرا مجھے ایک بار آپ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں تاکہ مجھے آپ کا مزاج پتہ چل جائے، اس مزاج سے میں خطاب کروں۔ کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں ہمارے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، ہمارے آقا کی عزت جیسی کسی کی عزت نہیں ہے، ہمارے آقا کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں ہے، ہمارے آقا کی کمال جیسا کسی کا کمال نہیں ہے۔ ان خاکے بنانے والے کتوں اور خنزیروں کو بتا دو، ارے خنزیروں یہ خاکے تمہارے باپ کے ہوں گے، ہمارا نبی نور ہے، نور کا خاکہ بن ہی نہیں سکتا، نور کا خاکہ بن ہی نہیں سکتا۔ ہمارے آقا کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، ہمارے آقا کے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں، ہمارے آقا کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں، ہمارے آقا کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، ہمارے آقا کے در جیسا کسی کا در نہیں، ہمارے آقا کی آل جیسی کسی کی آل نہیں، ہمارے آقا کے اصحاب جیسے کسی کے ساتھی نہیں۔ خدا کی قسم، خدا کی ساری خدائی ڈھونڈ لو، کسی کا ساتھ جتنے زندہ ہے، کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے تلووں کے برابر نہیں ہے۔
آقا کی عزت سب سے بلند ہے، میرے آقا کا مقام سب سے بلند ہے۔ اچھا میں نے حضور علیہ السلام کی عزتوں کا بیان آپ کے آگے کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، گرد راہ تک بھی نہیں پہنچا جا سکتا، بس اپنی غلامانہ عقیدتوں کا اظہار کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ویسے جب کوئی بھی انسان کی کسی کی عزت کا بیان کیا جائے نا تو ہر انسان کی ہسٹری جو ہے اس کی پیدائش کے بعد لکھی جاتی ہے، اور اگر کسی انسان کی عزتوں کا بیان کرنا ہو، انسان پیدا ہوتا ہے، پھر ذرا بچپنا آتا ہے، پھر بچپنے سے وہ لڑک پن میں جاتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر جا کے وہ کہیں نام کماتا ہے، پھر جا کے وہ کہیں عزت کماتا ہے، پھر وہ عزت کے اوج کمال پہ پہنچتا ہے، اچانک بڑھاپا آ جاتا ہے، وہ بستر پہ واپس آ جاتا ہے۔ بس یہی عزتوں کا دور ہوتا ہے، ایک مختصر دور ہوتا ہے جس میں کسی کی عزتوں کا بیان کیا جا سکے۔ اگر کوئی وزیر اعظم بنے گا 5 سال ٹھیک ٹھاک عزت ہوگی، اس کے بعد کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ کوئی صدر بن جائے گا، کچھ عرصہ ٹھیک ٹھاک عزت ہوگی، اس کے بعد کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ کسی کے پاس دولت آ جائے گی، چلو اگر آخری دم تک بھی دولت لے تو مرنے کے بعد عزت کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، شاید کچھ عرصہ بعد کوئی قبر پہ جانے والا بھی نہ ہو۔ لیکن جانتے ہو آج میں کس کی عزت کا بیان کر رہا ہوں؟ اس کی عزت کا بیان کر رہا ہوں۔ تیری عزت تیری پیدائش کے بہت عرصے بعد جا کے تجھے ملتی ہے۔ میرا نبی وہ ہے، میرے مصطفیٰ کی عزت کا ایک انداز وہ ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں قلت نبی، کیا میں اس وقت بھی عزت والا نبی تھا، میں اس وقت بھی عزت والا نبی تھا۔ پھر میرے نبی کی عزت کا انداز ایک آیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب آدم کو بنایا گیا نا، آدم بنا تو میرے نور سے بنا۔ حدیث جابر کا مصنف عبدالرزاق نے تفصیل سے نقل کی ہے، مصنف عبدالرزاق میں حدیث جابر موجود ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جبریل بنا تو میرے نور سے بنا، میکائیل بنا تو میرے نور سے بنا، اسرائیل بنا تو میرے نور سے بنا، اسرافیل بنا تو میرے نور سے بنا، جنت بنی بھی میرے نور سے، جنت سجی بھی میرے نور سے، لوح بھی میرے نور سے، اور قلم بھی میرے نور سے بنا۔ میں جملے جوڑ کے نہیں آ رہا، حدیث جابر میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر عرش بھی میرے نور سے بنا اور فرش بھی میرے نور سے بنا۔ پھر حضور کی عزتوں کا ایک اور انداز آ گیا، وقت تھوڑا ہے میں تیزی سے جا کے وہاں آنا چاہ رہا ہوں جو میں نے بیان کرنا ہے۔ پھر حضور کی عزتوں کا ایک اور انداز آیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی نا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، رول بیان میں موجود ہے، اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رسول اللہ کا نور رکھا۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ جگمگایا۔ حضرت فخر الدین رازی کہتے ہیں اس وقت اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں وہ جو آدم کو سجدہ تھا، وہ سجدہ تو آدم کو تھا، لیکن در حقیقت وہ تعظیم میرے مصطفیٰ کی تھی۔ پھر مصطفیٰ کی عزت کا ایک انداز وہ آیا کہ آدم علیہ السلام زمین پہ آ گئے، جہاں دنیا پہ انسان آیا حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، حضرت آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو وسیلہ میرا مصطفیٰ بن رہا ہے، حضرت نوح کی کشتی کو کنارہ مل رہا ہے تو وسیلہ میرا مصطفیٰ بن رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ باغ بن رہی ہے تو حضرت عباس کے مطابق وسیلہ میرا مصطفیٰ بن رہا ہے، حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں چل پا رہی تو حضرت جابر کے مطابق وسیلہ میرا مصطفیٰ بن رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں یا اللہ بے شک یہ تاج لے لے، اپنے رسول کی غلامی دے دے، یہ انداز مل رہا ہے تو میرے مصطفیٰ کو مل رہا ہے۔ پھر رسول اللہ کی عزت کا ایک اور انداز آیا، ایک انداز میں نے بتایا تخلیق آدم سے پہلے، ایک انداز میں نے بتایا تخلیق آدم کے دوران، ایک انداز میں نے بتایا تخلیق آدم کے بعد، ایک انداز میں نے بتایا دنیا میں آنے کے بعد رسول اللہ کی وسیلہ جس کو مل رہا ہے مل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں تو دعا میلاد مصطفیٰ کی مانگ رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہر نبی میرے نبی کی تعریف بیان کر رہا ہے، ایک عزت کا انداز وہ تھا، پھر ایک عزت کا انداز میرے مصطفیٰ کی ظاہری حیات طیبہ میں آیا۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے، ہاتھ اٹھاتے تو چاند 2 ٹکڑے کر دیتے، اشارہ کرتے تو سورج الٹے قدم پھر آتا، ان کی مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، ان کی انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چڑھ گیا۔ ایک انداز وہ آیا کہ میرے نبی کو جو صحابہ آنکھوں سے دیکھتے تھے، میرے نبی ایک اشارہ کرتے چاند ٹوٹ جاتا، میرے نبی ایک اشارہ کرتے سورج مڑ آتا، میرے نبی ایک آواز مارتے مردہ زندہ ہو کے کہتا لبیک یا رسول اللہ، میرے نبی خشک پانی کو ہاتھ لگاتے تو وہ چراغ بن جاتی، میرے نبی ہاتھ اٹھاتے تو پانی کے چشمے ہاتھوں سے نکل آیا کرتے۔ بخاری کے مطابق میرے نبی 4 بندوں کے کھانے میں لعاب ڈال دیتے نا، تھوک بھی دیتے تو 4 بندوں کا کھانا 1000 بندہ بخاری کے مطابق کھایا کرتا۔ پھر عزت کے انداز ایک وہ تھا جو صحابہ دیکھتے تھے، اندھوں کی آنکھوں
پہ تھوک لگائیں تو اندھا دیکھا کرتا تھا، گونگے سے سوال کریں تو گونگا بولا کرتا تھا، بہرے سے بات کریں تو بہرا سننے لگ پڑتا تھا۔ ایک عزت کا انداز وہ تھا، بکریوں کے مرے ہوئے بکری کے بچے کی مرے ہوئی ہڈیوں کو جمع کرے تو اس میں سے بکری کا بچہ دلائل النبوہ کی حدیث کے مطابق زندہ ہوتا تھا۔ ایک عزت کا انداز وہ تھا، ایک عزت کا انداز وہ تھا کہ مدینے میں بیٹھ کے صحابہ کو شام دکھا دیا کرتے۔ پھر ایک عزت کا انداز آج ہے، اور وہ کیا ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم دھام، کان جدر لگائیے انہی کی داستان ہے۔ آج ایک عزت کا انداز ہے کہ دنیا بھر میں میرے نبی کے نام پہ کٹنے مرنے کو اربوں لوگ تیار ہیں۔ ایک عزت کا انداز آج ہے۔ ملتان والوں، میں نے جب یہ ساری عزتیں پڑھی نا، میں سمجھا کہ یہ مصطفیٰ کی عزتوں کا یہی اوج کمال ہے۔ ویسے تو ہر انداز اوج کمال ہے، لیکن میں سمجھا یہی بس سب سے بلند مقام ہے عزتوں کا جو مصطفیٰ کو ملنا تھا، کہ چاند اشارے سے دوڑ دیا، سورج اشارے سے موڑ دیا، مردہ آواز سے زندہ کر دیا۔ ہر نبی شب معراج ان کا مقتدی بن گیا، ہر نبی نے ان کا کلمہ بھی پڑھا، ہر نبی نے یعنی ان کے نغمے بھی پڑھے، ہر نبی نے ان کی تعریف کی، ہر نبی کے یہ نبی ہے۔ میں سمجھا بس یہی عزتوں کا کمال اور آخر اور بلندی کی حد ہے۔ مجھے کیا پتا تھا، میں تو چھوٹے ذہن والا ہوں۔ میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھنا چاہا کیا یہ حد ہے، کیا یہی اوج کمال ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا نادان، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ان کی عزتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں نے کہا احمد رضا خان ذرا یہ تو بتاؤ، نبی ان کے مقتدی بن گئے، نبی ان کے مرید ہو گئے، نبیوں نے ان کے قصیدے پڑھ دیے، اشارے سے انہوں نے چاند توڑ دیے، اشارے سے انہوں نے سورج موڑ دیے، شب معراج کے دولہا بن گئے، اب اس سے زیادہ کیا عزت کسی کو مل سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ابھی تو تم نے مصطفیٰ کی عزتوں کی جھلک دیکھی ہے۔ میں نے پوچھا احمد رضا اگر یہ جھلک تھی تو دھمک کب دیکھیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا دھمک آنے والی ہے۔ میں نے کہا کون دیکھے گا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ہر غلام دیکھے گا، یہ سنی بھی دیکھے گا، یہ منکر بھی دیکھے گا۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت انتظار نہیں ہوتا، ذرا بتاؤ کہ وہ عزت کب دیکھیں گے اور کہاں دیکھیں گے؟ کہاں عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یا رسول اللہ، حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ دیکھنی ہے نا، کس کو دیکھنی ہے؟ اچھا سنیوں کو سنانا ہے تو ہم نے یوں سنانا ہے، اور سنیوں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور یہ خاکے بنانے والے خنزیروں کو اور یہ میلاد مصطفیٰ سے الجھنے والے پلیتوں کو یوں سنانا ہے، اوے دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ ملتان والا ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ، یہ تو مدینہ الاولیاء ہے، اس دھرتی پہ تو اولیاء اللہ کا قبضہ اور حکومت ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو نا، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ دنیا میں تو بڑے بڑوں نے عزت کمائی، دنیا میں تو بڑے بڑوں نے عزت کمائی، قیامت کے دن بھی صالحین کو عزت ملے گی۔ لیکن میں بتاؤں قیامت کے دن اگر کسی کی عزت کا چرچا ہوگا نا، قیامت کے دن اگر کسی کے نام کا ڈنکا ہوگا نا، قیامت کے دن اگر کسی کی حکومت ہوگی نا، قیامت کے دن اگر کسی کا سکہ چلے گا نا، تو وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارا مصطفیٰ۔ بزم سجی تھی، ایک مجلس کی بزم سجی تھی، کافی لوگ بیٹھے تھے، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ بھئی کیا مقصد تھا؟ اہل علم بیٹھے تھے اور بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ بندہ مرتا قبر میں جاتا، وہی اعمال
تلتے وہی نیکیوں اور گناہوں کا فیصلہ ہوتا، جنت والے جنت میں چلے جاتے اور یہ جہنم والے جہنم میں چلے جاتے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اب ہر کوئی قبلہ شاہ صاحب اپنے ذہن کے مطابق دلیلیں دے رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ مقصد ہو سکتا ہے، وہ بھی برحق، کوئی کہہ رہا ہے یہ مقصد ہو سکتا ہے، وہ بھی برحق۔ ایک دیوانہ اٹھا، اس نے کہا میں بتاؤں میدان محشر میں سب کو بلانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ دیوانے کی بات سننا چاہو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، دیوانے کی بات سننا چاہو گے؟ بات میں سناؤں گا اور پھر اس میں ثبوت بھی میں دوں گا۔ اس دیوانے نے کہا مجھے یہ لگتا ہے اللہ نے جو میدان محشر میں سب کو بلایا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آج چودھری صاحب نے پورے ملتان میں اشتہار لگائے، یہ غلام رسول لڑکا ہے، یہ پورے ملتان میں گھوما، آؤ آؤ حسان حسیب الرحمان آ رہا ہے۔ ہمارے شیخ تو بلند رتبے والے ہیں، ان کی برکت تو ہے ہی ہے، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا حسان حسیب الرحمان آ رہا ہے، ہم کیا کریں، ہمارا کیا کام؟ انہوں نے بتایا اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں، وہ آ کے مصطفیٰ کی شان بیان کرے گا۔ تم نے کہا اچھا مصطفیٰ کی بات کرے گا تو چلو چلو ہم چل کے سنتے ہیں۔ جس طرح آج تمہیں یہاں انہوں نے شان مصطفیٰ سنانے کے لیے بلایا، اس دیوانے نے کہا میدان محشر میں اللہ نے ساری مخلوق کو بلایا، آج سارے دیکھو کہ صحیح میرا محبوب کتنا سونا، آج دیکھو میرا حبیب کتنا سونا ہے۔ اللہ 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 کریم قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ رسول اللہ کو تخت پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ صرف تخت پہ نہیں، امام سیوطی نقل کرتے ہیں، تبری نے بھی نقل کیا، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رسول کو اللہ صرف تخت پہ نہیں بٹھائے گا، صرف عرش پہ نہیں بٹھائے گا، اس عرش پہ ایک تخت ہوگا، اللہ رسول کو اس تخت پہ بٹھائے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صرف تخت پہ نہیں بٹھائے گا، عرش پہ تخت ہوگا، تخت پہ کرسی ہوگی۔ مصطفیٰ وہ ہے جس کو اللہ قیامت کے دن اپنی کرسی پہ بٹھائے گا، جس کو اللہ قیامت کے دن اپنی کرسی پہ بٹھائے گا، اپنی کرسی پہ اپنی دائیں جانب بٹھائے گا۔ اللہ اللہ یہ وہی میدان محشر ہے جہاں گہری دوستیاں ٹوٹ چکی ہوں گی، نبی رسول اذهبوا الى غیری کہہ رہے ہوں گے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، اور ملتان والا اس محشر میں میرا مصطفیٰ کبھی عرش پہ، کبھی تخت پہ، کبھی کرسی میں بیٹھے گا۔ اس سے نہیں تو اعلیٰ حضرت نے کہا او بچوں دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ طبرانی میں حدیث موجود ہے، میرا مصطفیٰ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جن کے قول کو رب اپنا قول کہتا ہے، جن کے بول کو رب اپنا بول کہتا ہے، جن کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہتا ہے، جن کے در کو رب اپنا در کہتا ہے، جن کی اطاعت کو رب اپنی اطاعت کہتا ہے۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی نا، ملتان والوں ایسے نہیں سننا یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کی شان ہے، فخر سے سننا ہے یہ میرا نبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب قبریں پھٹیں گی نا قیامت کے دن، سب سے پہلے اپنی قبر انور سے باہر میں تشریف لاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں ہر ایک جب قبر سے اٹھے گا نا تو اکیلا محشر کے میدان کو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میری قبر میں 70,000 فرشتے آئیں گے، 70,000 فرشتوں کی بارات میں میں میدان محشر میں جاؤں گا۔ اچھا ہر ایک کو محشر کے میدان میں لباس ملنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ حضور اپنے لباس کے 7 قبر سے آئیں گے باہر، اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں مجھے سبز رنگ کی چادر پہنائی جائے گی۔ ہائے ہائے خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے کچھ سی جنا کا دھولا بنا رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے سبز رنگ کی چادر پہنائی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں 70,000 فرشتوں کی بارات میں میدان محشر میں آؤں گا۔ کسی نے بڑا خوبصورت نقشہ باندھا ہے، آج اگر کوئی بڑا جا رہا ہو، عزت میں جا رہا ہو، لوگ اشارے کرتے ہیں نا دیکھو وہ کون جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قیامت کے دن جب میرا مصطفیٰ میدان محشر میں آئے گا نا، پتہ ہے کون کون اشارے کرے گا؟ قیامت میں آئے جب آقا ہمارے، وہ سب آسیوں بے کسوں کے سہارے،
تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، وہ دیکھو ہمارا امام ہے، تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، وہ سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، وہ دیکھو ہمارا امام آ رہا ہے، تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، وہ دیکھو ہمارا امام میں میدان محشر میں آؤں گا، سبز رنگ کی چادر پہنی ہوگی، 70,000 فرشتے ہوں گے، گویا کہ کوئی آگے چلے گا کوئی پیچھے چلے گا، صدائیں لگائیں گے گویا کہ او اہل محشر رستوں کو چھوڑو، بزم محشر کا دولہ آ رہا ہے۔ ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب میں میدان محشر میں پہنچوں گا نا، اللہ مجھے اپنی دائیں جانب بٹھا لے گا، اللہ مجھے تخت پہ اپنی دائیں جانب بٹھائے گا۔ پھر امام احمد بن حنبل مسند میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل یہ حدیث کے الفاظ نقل کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جب میں میدان محشر میں آؤں گا، اللہ مجھے تخت میں اپنے ساتھ بٹھائے گا، حضور فرماتے ہیں تب کچھ اور نہیں ہوگا، اولیل سے لے کے آخری تک ساری مخلوق میری عزتیں دیکھ کے حیران ہوگی، گویا کہ بزم محشر میں یہ آواز گونج رہی ہوگی، واہ واہ اے فاطمہ کے بابا، کیا رتبہ پایا ہے کہ اللہ نے تخت میں تجھے اپنے ساتھ بٹھایا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہم نے اس دن کیا کرنا ہے، ہم نے تو اس دن جھوم جھوم کے کہنا ہے، تاب نظارہ تاب نظارہ اگر ہو تو پھر آؤ دیکھو، تاب نظارہ میسر ہو تو نجمی دیکھو، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے۔ حضور مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گے، حضور مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گے۔ صاحب تفسیر خازن علامہ علاء الدین بغدادی کہتے ہیں، عامر فیاضی صاحب علامہ علاء الدین بغدادی کہتے ہیں کہ یہ جو مقام محمود ہے نا، یہ حضور کا مقام رضا ہے۔ کہا کہ اللہ نے قرآن میں حضور سے وعدہ کیا ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب آج قریب آپ کو اتنا دوں گا کہ راضی کر ڈالوں گا۔ امام علاء الدین بغدادی تفسیر قالوں گا کہ راضی کر ڈالوں گا، علاء الدین بغدادی کہتے ہیں یہ وعدہ اللہ مقام محمود پہ پورا کرے گا۔ کیسے؟ اس میں دلیل ہے، وہ مسلم کی حدیث لائے ہیں، حضور علیہ السلام امت کے غم میں مغموم ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا، یا اللہ میری امت کے لیے آسانی کرنا، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دینا۔ جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے آپ مغموم مت ہوں، آپ فکر مت کریں، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر ڈالیں۔ پھر امام قسطلانی حدیث لائے ہیں جس کو علامہ نقل کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ مقام ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے مقام محمود پہ بٹھائے گا، مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرا مقام شفاعت ہے، اللہ مجھے شفاعت کی اجازت دے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں کچھ بھی شفاعت کروں گا، اللہ فرمائے گا حبیب راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ ابھی تو اور بات۔ حضور فرماتے ہیں میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوگا جب تک دروغہ جہنم مجھے آ کے یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام بھی جہنم میں باقی رہے گا۔ حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے
آپ جھوم اٹھے. پوچھو دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں. پوچھو دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں. ذات حق بولی محمد سنبھالے ہوں گے. ذات حق بولی محمد سنبھالے ہوں گے. ذات حق بولی محمد سنبھالے ہوں گے. جنتی ہم ہیں. یہ شفاعت کا ذکر سن کے نا بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو خشکی کی بیماری ہوتی ہے. You know not dryness, خشکی. نہیں شفاعت کی اتنی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اور بھائی ہم نے کب کہا کہ نماز کے بغیر کہانی بننی ہے؟ ہم کہتے ہیں جو عشق رسول کا دعویٰ کرے لیکن بے نمازی ہو وہ عاشق نہیں، وہ جھوٹا ہے. جو عشق رسول کا دعویٰ کرے لیکن باشرہ نہ ہو وہ گڑبڑ ہے اس میں. جو عشق رسول کا دعویٰ کرے اور شریعت کا پابند نہ ہو وہ جھوٹا ہے. لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں اور بھائی خالی نمازہ تو گل نہیں بڑھنی، بات تب بڑھنی ہے جب قیامت کا دن حضور اشارہ کر کے کہے کہ میرا. اور لوگوں کو ڈرائینس خشکی ہوتی ہے. ان کو کہنا چاہتا ہوں جنتی ہم ہیں، جنتی ہم ہیں. ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین. جنتی ہم ہیں، ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین. وہ جو منکر ہے، وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے. وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے. وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے. بخاری میں حدیث موجود ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ بہت جلال میں ہوگا، مخلوق در 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 پہ پھرے گی کہ کاش کوئی ہماری اللہ کے حضور سفارش کر دے. حضور فرماتے ہیں اللہ جلال میں ہوگا، ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس آئے گی. آدم علیہ السلام سے کہے گی کہ ہماری شفاعت کرے، ہم سب کے باپ ہیں، ہمارے آگے چلیں. وہ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ آج کسی غیر سے مدد مانگو. محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، ابن عربی اس حدیث میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور نے یہ حدیث بیان اس لیے کی، قیامت کے دن سب نے دیکھ لینا تھا، بیان اس لیے کی. حضور نے فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں نا، جو میرے امتی ہیں، وہ پہلے سے یہ پہچان لے کہ در در پہ نہیں جانا، ساری مخلوق در در جا رہی ہو. ابن عربی کہتے ہیں رسول نے اپنے غلاموں کو پہلے سے بتا دیا تمہارے دروازے پہ جا کے پریشان مت ہونا، جب وحشر کی گرمی تیز ہونا بھاگ کے میرے پاس آ جانا، میں اپنی کمری پہ چھپا. ابن عربی نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے سارے، حضور شفاعت کرو. آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری. اچھا جو کہتے ہیں وسیلہ نہیں، آدم علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کہیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی غیر سے مدد مانگو. مخلوق جائے گی نوح علیہ السلام کے پاس، جواب آئے گا اذهبوا الى غیری. مخلوق جائے گی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جواب آئے گا اذهبوا الى غیری. مخلوق جائے گی اسماعیل علیہ السلام کے پاس، جواب آئے گا اذهبوا الى غیری. ہر دروازے سے ہوتے ہوتے مخلوق پہنچے گی عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ. عیسیٰ علیہ السلام فرمائے گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہیں بات نہیں بنی تو آؤ میں تمہیں وہ دروازہ بتاتا ہوں کہ زمانے نے سخی ایسا نہیں دیکھا، لبوں پہ جس کے سائے نے نہیں آتا نہیں دیکھا. جاؤ جاؤ محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ چلے جاؤ، تم سب کی بگڑی بنا ڈالے. اچھا اعلیٰ حضرت نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ حضور سے پہلے آخری نبی ہے.
خاتم النبیین حضور ہیں، اور حضور سے پہلے جو نبی آئے وہ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت اعلیٰ حضرت نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، آدم علیہ السلام ہی بتا دیتے کہ میری توبہ بھی ان کے نام سے قبول ہوئی تھی، جاؤ ان کے دروازے پہ چلے جاؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے کہ رسول اللہ کے دروازے پہ چلے جاؤ، چلو ابراہیم علیہ السلام بتا دیتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ہر دروازے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک مخلوق کیوں گھومی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ مخلوق خود نہیں گھومی، یہ مخلوق کو اللہ نے گھمایا ہے کہ جاؤ جاؤ آج ہر دروازہ کھٹکا کے دیکھ لو، یہ نہ کہنا کہ محمد الرسول اللہ نے بات بنا دی، شاید کوئی اور بھی بنا سکتا تھا، آج ہر دروازہ کھٹکا کے دیکھ لو، آج اگر بات چلے گی تو میرے مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ، حضرت نے اس میں شعر بھی کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کلیم الجی مسیحا سبی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری، یہ بے خبری، یہ خلق پیری کعبہ سے کہا آپ کے لیے، یہ بے خبری، یہ خلق پیری کعبہ سے کہا آپ کے۔ میں نے بیان ختم بھی جلدی کرنا ہے، یہ بے خبری کا خلق پیری۔ موضوع سے ہٹ کے شعر پڑھنا چاہتا ہوں، کس کس کے بدل میں جہاں مصطفیٰ کے لیے ہے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کے دہل میں زبان مصطفیٰ کے لیے ہے۔ خدا کی قسم ہم ہر پلیٹ فارم پہ جا کے یہ کہتے ہیں، فیاضی صاحب گواہ ہے، پرسوں بھی ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پہ میں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یاد رکھنا استحکام پاکستان کی بات کرتے ہوئے یہ بات ملحوظ خاطر ہے، ہر بات ترجیح میں ہو سکتی ہے لیکن مسلمانوں کی ترجیح ہے افضل ناموس مصطفیٰ۔ ہاتھ اٹھا کے بتا دو دنیا کو، اور بالخصوص خاکے بنانے والے کتوں اور خنزیروں کو بتا دو، میری تقریر سب سنتے ہیں، یہ تو شاید آپ کو بھی پتا ہو، میری تقریر سب سنتے ہیں، میری تقریر ہر ملک میں سنی جاتی ہے، میری تقریر بڑے بڑے ایوانوں تک پہنچتی ہے، دنیا بھر میں یہ آپ کا میسج اس وقت بھی جا رہا ہے۔ اور کتوں سن لو، ہم عمل پسند ہیں پر بے غیرت نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے۔ دہل میں زبان، دہل میں زبان ہے آپ کے لیے، بدل میں ہے چاہ آپ کے لیے، ہمارے یہاں ہے آپ کے لیے، اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے، ہمارے یہاں ہے آپ کے لیے، اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے، ہمارے یہاں آپ کے لیے، اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے، ہمارے آپ کے لیے، ہمارے یہاں اٹھے بھی ہمارے یہاں آپ کے لیے، اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے، ساری مخلوق ہمارے یہاں، ہمارے یہاں، ہمارے یہاں بس آپ کے لیے، اٹھے بھی وہاں
محل میں زبان آپ کے لیے، بدل میں چاہ آپ کے لیے ہم آئے آپ کے لیے بھی وہاں آپ کے لیے ہم آئے آپ کے لیے حضور فرماتے ہیں پھر ساری مخلوق میرے دروازے پہ آ جائے گا. جب سب حضور کے پاس آئیں گے حضور فرمائیں گے انا لہا، آج میں تمہاری بگڑی بناتا ہوں. ساری مخلوق میرے نبی کے پیچھے ہوگی. اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر حضور علیہ السلام کی امت تک ہر امت میرے نبی کے پیچھے ہوگی. یہ شفاعت کبریٰ ہے کہ حساب قائم ہی نہیں ہو رہا ہوگا، میرے نبی کی سفارش میں قائم ہوگا. ساری مخلوق میرے نبی کے پیچھے. حضور میدان محشر میں ہوں گے. حضور فرماتے ہیں اس سے پہلے اللہ بڑے جلال میں ہوگا، لیکن ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل. خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور کر اپنی کملی وہ آ جائے گے. ساری محشر کا نقشہ بدل جائے گا. حضور فرماتے ہیں میں جب آؤں گا نا، حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا. حضور فرماتے ہیں وہ جلال ہی جلال ہوگا نا، ہر طرف جمال ہی جمال ہو جائے. حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا میرے حبیب سر تو اٹھاؤ. ملتان والا یہ جملے ضائع نہیں کرنے. حضور فرمائیں گے حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا حبیب سر تو اٹھاؤ، سر تو اٹھاؤ، جو مانگو گے عطا فرمائیں گے. عیاض صاحب حضور کو اللہ فرمائے گا حبیب سر اٹھاؤ نا، جو مانگو گے عطا کریں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی، ہمیں کہتا ہے سر جھکا کے مانگو، حبیب سے کہے گا سر اٹھا کے مانگو. اب میں یہاں سوچنے بیٹھ گیا. ملتان والا میں نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھاؤ، میں نہیں کہوں گا کہ نعرہ لگاؤ، میں نہیں کہوں گا کہ جذبات میں سنو. بس اگر جیسے دل کرے، جس طرح مزہ آئے ویسے اس بات کو ضائع نہ کرنا. بے شک نعرے نہ لگاؤ، لیکن عشق مصطفیٰ کو دل میں بسانا. حضور علیہ السلام کو اللہ فرمائے گا حبیب سر تو اٹھاؤ. میں سوچنے بیٹھ گیا کہ یہ بات کیا ہے. ہمیں کہتا ہے سر جھکا کے مانگو، حبیب سے کہے گا سر اٹھا کے مانگو. میں یہ سمجھا، میرا وجدان کہتا ہے اللہ فرمائے گا حبیب ذرا سر تو اٹھا، تمہاری منہ دکھائی میں تمہارے نوکروں کو جنت بھیج دیں. سبحان اللہ، تمہاری منہ دکھائی میں، تمہاری منہ دکھائی میں تمہارے نوکر جنت جائیں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سلام و اعلیٰ حضرت کو یار. سارے ہاتھ اٹھا کے بولو سلام و امام احمد رضا خان تیرے عشق مصطفیٰ پہ. کہا جواب دو. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ امام اہل سنت امام احمد رضا خان. کیا کہا اس موقع پر کہ ٹوٹ جائیں گے قلعہ کے سب ہی کہہ دو. کوئی لوگ ہوں کہتے ہیں نا کچھ عرضہ ہے یہ حضرت الیکشن لڑ رہے ہوں گے، وہاں کوئی مثال دی نہیں جا سکتی بلا تفصیل. تو جو ان کے چاہنے والے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے کچھ عرصہ ہے، اگر ہمارا بندہ آ گیا نا تو پھر دیکھنا کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ویسے تو ابھی بھی میرا مصطفیٰ کی حکومت ہے، لیکن پتر قیامت میں کچھ عرصہ ہے، دیکھنا میرا مصطفیٰ کیا کیا. سبحان اللہ، کہتے ہیں نبی جب کچھ نہیں کرتا، ڈبل کاٹے نبی کچھ نہیں کر سکتا. قیامت کے دل ذرا آنا، تمہیں پتا چلے گا نبی کیا نہیں کر سکتا. ٹوٹ جائیں گے قلعہ کے سب ہی کہہ دو، حشر کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہے حشر کھل جائے گی طاقت
اور تجھ سے اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کون کون رسول اللہ کا ہے آپ کو نعت خوان کہتے ہیں اتنا اونچا بولو کہ رسول سن لے میں کہتا ہوں نانا ان کو سنانے کے لیے چلانے کی ضرورت نہیں ہے سنانے کے لیے نہیں بولنا منانے کے لیے بولنا ہے ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کسی کو یہ ناز کہ میرا ابا بہت بڑا کسی کو یہ ناز کہ میرا پتر بہت بڑا کسی کو یہ ناز کہ میرے پاس اقتدار ہے کسی کو یہ ناز کہ میرے پاس اختیار ہے کسی کو یہ ناز کہ میرے پاس دولت ہے کسی کو یہ ناز کہ میرے پاس شہرت ہے اور ملتان والوں ان سب کے غرور ٹوٹ جائے گے قیامت کے دن اگر کوئی ناز کرے گا تو ہم کریں گے ہم رسول اللہ آپ بیٹھے رہنا میں جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ناز کرو ناز کرنا چاہیے میں نے کہا نا کسی کا دوست وزیر اعظم ہو اسے ناز کہ میرا دوست وزیر اعظم ہے کسی کا دوست صدر ہو اسے ناز کہ صدر میرا یار ہے اب ملتان والا اللہ کا شکر کرو جو نبیوں کا سلطان ہے نا وہ ہمارا نبی ہے ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارا نبی ہے جو نبیوں کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے جو سارے عالم کا سائل شاہ ہے وہ ہمارا نبی ہے جو سب رسولوں کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے جو شب معراج کا دولہا ہے وہ ہمارا نبی ہے اللہ نے جس کو لاپکا میں مہمان بنایا وہ ہمارا نبی ہے اور قیامت کے دن جس کے ماتھے شفاعت کا تاج آنا ہے وہ ہمارا نبی ہے قیامت کے دن جس کو اللہ نے تخت پہ بٹھانا ہے وہ ہمارا نبی ہے اور جس کے ہاتھ پکڑ کے ہمیں پلے سرات پار کرانا ہے وہ ہمارا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی ایک سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی نبی پہ ناز کیا کرو کہ وہ میرا نبی ہے یہ تو عالم کا سلطان ہے یہ ایک بار یہ بھی کہہ لیں وہ جس کے لیے محفل بیٹھ جائیے تشریف رکھیں وہ جس کے لیے محفل کونے سجی ہے پھر دوست بری جس کے وسیلے سے بنی ہے میرا نبی ایسے کہنا ہے کہ مجھے مزہ آ جائے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے میرا نبی وہ جس کے لیے محفل کونے سجی ہے پھر دوست بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی بکر مدنی نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا 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 نبی ہے محمد ہے
ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। वो जज्बे अशार ज़माने की लगी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। प्यार से कहो ना वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मेरा नबी पता है किस शान के साथ महशर में आएगा। इमाम देरवी इस हदीस को नकल करते हैं, हुजूर की हदीस है। इमाम देरवी ने तफसीर से इस हदीस को नकल किया है। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन जब नबियों का जुलूस निकलेगा ना, नबियों के जुलूस का कायद मैं होऊंगा। हुजूर फरमाते हैं जब सब चुप होंगे ना, सबका खतीब मैं होऊंगा। हुजूर फरमाते हैं जब सारी मखलूक मायूस होगी ना, सबके लिए बात मैं करूंगा। हुजूर फरमाते हैं जब सब परेशान होंगे ना, देरवी में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं जब सब परेशान होंगे ना, सबको शफाअत की खुशखबरी मैं सुनाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन ये जो जन्नत है ना, इसकी चाबी मेरे हाथ में होगी। हुजूर फरमाते हैं जो इज्जत का झंडा है ना, लिवाउल हम्द, जो इज्जत का झंडा है, अल्लाह वो भी मेरे हाथ में देगा। हुजूर के एक हाथ में इज्जत का झंडा होगा, एक हाथ में जन्नत की चाबी होगी। तो ये ऐलान हो रहा होगा गोया के दुनिया वालों और अहले इंसान, या अय्युहन्नास, ओ लोगों देख लो, आज जिसको इज्जत मिलेगी वो भी दस्ते मुस्तफा से मिलेगी, जिसको जन्नत मिलेगी वो भी दस्ते मुस्तफा के, जिसको जो मिलेगा दस्ते मुस्तफा से मिलेगा। ये तो बात हुई ना क़यामत की। दो हदीसें और सुनी है, बस कर सुभान अल्लाह। मेरे शेख फरमा रहे हैं, मेरे शेख फरमा रहे हैं कि दो हदीसों से पहले जरा दो शेर सुनाओ, वो फिर से सुनाओ। मैं शेर फिर से सुनाता हूँ, पहले आप हाथ उठा के बताओ आपने दो हदीसें और सुनी है ना। मैं उस तरफ आता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि इज्जत का झंडा मेरे हाथ में होगा। मेरे शेख फरमा रहे हैं कहो, वो जात के जो साहिब लौला कलमा है, जो साहिब रफ़्त शब महराज हुआ है, अक़सा में इमामत जिसे नबियों की मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही वाली रसूल है, अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। पर की नजर वो जिस पे सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी। ये आशिकों की मजलिस है ना, एक बड़ी खूबसूरत हदीस, हुजूर का हर फरमान खूबसूरत है, लेकिन एक और बड़ा खूबसूरत फरमान आपके आगे रखता हूं। हुजूर तशरीफ फरमा है, जब हुजूर अपनी जिंदगी का ये अंदाज अपनाने लगे ना जिसमें हुजूर आज जिंदा है, समझ आ रही है? जब जिंदगी का ये अंदाज अपनाने लगे जिसमें आज जिंदा है, जिब्रील आए, आशिकों का लुत्फ आ जाएगा सुन, जिब्रील आए,
کہا یا رسول اللہ ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کی روح کو خوش کر دے گی. حضور نے فرمایا جبریل سناؤ. کہا یا رسول اللہ بڑی توجہ ادھر رکھو, یہ دل کے کیمرے کھول دو, کیمروں کو آگے پیچھے سب چھوڑ دو. اول تا آخر ماشاءاللہ اتنا بڑا پنڈال ہے, لیکن وہ باہر سڑک پہ لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. جو وہ باہر سڑک پہ کھڑے ہو نا, تو حساب اللہ آپ کو جزا دے. آپ کے بیٹے غلام رسول اللہ ان کو بھی جزا دے. ماشاءاللہ غلام حسین اللہ آپ کے ساری ٹیم کو جزا دے. ماشاءاللہ لاہور سے سارے ساتھی جو نئی آبادی سے آئے, اللہ آپ سب کو جزا دے. بڑے غور سے سننا ہے. جبریل آئے, یا رسول اللہ ایسی خبر لایا ہوں کہ جو آپ کی جان کو خوش کر دے. حضور نے فرمایا جبریل سناؤ. کہا یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کو بتاؤ کہ اگر آپ کا کوئی امتی, پہلوں کو یہی قانون نہیں تھا, آپ کا کوئی امتی ہوا 70 سال بعد بھی اس نے زندگی کی گویا کی, 80 سال زندگی پائی, 100 سال زندگی پائی, مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لی, اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر. حضور نے فرمایا جبریل بات تو بہت اچھی ہے لیکن جان کو تو خوشی نہیں اس سے پہنچی, وہ خوشی جان کو نہیں پہنچی. ذرا ایک بار پھر جاؤ. حبیب کہہ رہے ہیں, اللہ سے کہو حبیب کہہ رہے ہیں سال تو بہت زیادہ ہے, ممکن ہے کوئی مہینہ پہلے گویا کہ توبہ کر. جبریل واپس آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کی جان کو خوش کر دے. حضور نے فرمایا جبریل سناؤ. کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کر لے گا, ساری زندگی کے گناہ معاف. حضور نے فرمایا جبریل جان کو خوشی نہیں پہنچی, ذرا ایک بار پھر جاؤ. جبریل پھر جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے اب ایسی خوشخبری لایا ہوں. جبریل عرض کرتے ہیں کہ جو آپ کی جان کو خوش کر دے گی. حضور نے فرمایا سناؤ. کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے گا اس کی بھی توبہ قبول کر لے گا. حضور نے فرمایا جبریل یہ بھی زیادہ ہے. ہائے ہائے, ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا. جبریل گئے, آئے, کہا یا رسول اللہ اب تو ایسی خوشخبری لایا ہوں جو جان خوش کر دے گی. جبریل سناؤ. یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 لمحہ پہلے توبہ کرے گا نا اس کی بھی توبہ قبول کر لے. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جبریل جاؤ عرض کرو یہ بھی بہت زیادہ ہے. جبریل واپس جاتے ہیں, آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے اتنی دیر پہلے بھی توبہ کی نا کہ زبان سے توبہ کر ہی نہ پایا, دل میں خیال آ گیا تب بھی بات کرتے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ ہے. جبریل جاتے ہیں, آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ کریم ہو تو آپ جیسا, مہربان ہو تو آپ جیسا. اللہ فرما رہا ہے حبیب آپ خوش ہو جانا اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے پہلے توبہ کر سکا تو معاف کر دیں گے, آپ کے حوالے کر دیں. حضور نے فرمایا جبریل پہلے وہاں سے خوشخبریاں لا رہا تھا نا, اب یہاں سے التجا لے کے جانا. جبریل نے کہا حکم یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا اللہ سے جا کے پوچھ صرف حوالے کرے گا یا شفاعت میں اختیار بھی دے گا؟ صرف حوالے کرے گا یا شفاعت پہ اختیار بھی دے گا؟ جبریل گئے, آئے, کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے حبیب خوش ہو جاؤ ایسا اختیار دوں گا جس کی طرف اشارہ کرو گے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اب آخری بات ذرا فکر کی ہے, آخری بات میرا خطاب بھی ختم ہو رہا ہے, آخری بات فکر کی ہے. حضور نے فرمایا جبریل اللہ کی بارگاہ میں ایک اور عرض کرو کہ میرے سے میری امت کی جدائی برداشت نہیں ہوتی, میں امت سے بڑا پیار کرتا ہوں. جب میں قبر انور کے اندر جلوہ گر ہو جاؤں گا نا میرے ہر امتی کے اعمال مجھے قبر میں دکھائے جائیں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کی یہ عرض بھی قبول ہے, آپ کے ہر امتی کے اعمال آپ کو قبر میں دکھائے جائیں گے. میرے مصطفیٰ کے غلاموں ذرا خود سوچو, جب ہمارے گناہ مصطفیٰ کو قبر میں دکھائے جاتے ہوں گے تو کیا یہ ہماری طرف سے مصطفیٰ کے لیے خوشی جاتی ہوگی یا کچھ اور؟ کیا ہم مصطفیٰ علیہ السلام کو خوش کرتے ہوں گے یا اپنی وجہ سے؟ اگلا بات میں نہیں کہنا چاہتا. کیا ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ہم آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہوں گے یا معاذ اللہ
ہماری وجہ سے ہم سے خوش نہ ہو، ہم سے خوش نہ ہو. ذرا خود سوچو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ رسالت، نعرہ نعرہ نعرہ، بلے بلے نعرے محفل میں کی گئے اور پھر وہی حالت. یہ تو عشق نہیں ہے. عشق یہ ہے، شفاعت کا مطلب یہ تو نہیں ہے گناہوں پہ ڈٹے رہو. شفاعت کا مطلب یہ تو نہیں ہے گناہوں پہ ڈھیٹ ہو جاؤ. جن کی شفاعت کی میں نے حدیثیں سنائی ہیں انہوں نے ہی فرمایا ہے میں اپنی ساری امت کی شفاعت کروں گا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ انکار والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے میری سنت کو اپنا لیا اس کی میں شفاعت کروں گا، اور جس نے میری سنت کا انکار کیا وہ انکار کرنے والوں میں ہوگا. شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہوں پہ ڈھیٹ ہو جاؤ، سارے پہڑے کم کرتے رہو اور دل کو تسلی دو کہ شفاعت ہو جائے گی، ہم نعت پڑھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ صدق کے دل کے ساتھ حضور علیہ السلام سے محبت کرو، حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرو، حضور علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرو. پھر جو بتقاضا بشریت کوئی گناہ ہو جائے، بتقاضا بشریت کوئی غلطی سے غلطی ہو جائے، غلطی سے کوئی کوتاہی ہو گئی یا توبہ سے پہلے جو کوتاہی ہوئی وہ بخشوانا حضور کے ذمہ کرم پہ ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھو. اب جس طرح پہلے نعرے لگا رہے تھے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ آج کی اس محفل میں اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ حضور کو سنت کو اپنانا یقینی بنائیں گے. بولو انشاءاللہ، اور اونچا بولو انشاءاللہ. فرائض میں کوتاہی نہیں کریں گے، حقوق اللہ میں کوتاہی نہیں کریں گے، حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کریں گے. ہماری وجہ سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچے گی، کسی کا حق نہیں ماریں گے، دکان پہ بیٹھے ہوئے کم نہیں تولیں گے، قسمیں کھا کے جھوٹ بول کے مال نہیں بیچیں گے، ذخیرہ اندازی نہیں کریں گے، کسی غریب کا لقمہ نہیں چھینیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. یہ کرنا تمہارا کام ہے. ہاتھ پکڑ کے پل صراط پار کرانا یہ فاطمہ کے بابا کا کام ہے. جو کہتا ہے نا عشق رسول میں سر کٹا دیں گے، اس کو بولو گردن کے اوپر تھوڑی سی ایک جگہ ایسی بھی آتی ہے، پہلے وہ سجا لو بعد میں سر کٹانا. جو کہتا ہے نا سر کٹا دیں گے، اس کو بولو پہلے سر سجدے میں جھکانا سیکھ لو بعد میں کٹانا. غلامی رسول میں تمہیں موت تو قبول ہے، زندگی غلامی رسول بول کے کیوں نہیں بولا سکتے؟ زندگی رسول کا نام کرو، پھر اگر وقت آئے تو جان دیتے بھی دیر نہ لگا. میں نے جو آیت پڑھی صرف اس کا ترجمہ کر کے بات ختم. اللہ کریم فرماتا ہے وَلُوَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس کو ایک اور آیت کے ساتھ جوڑ کے بیان کروں گا، 2 سے 3 منٹ میں بات کو ختم کر دوں گا. اچھا میں آپ کی فرمائش پھر پوری کروں گا، ٹائم بہت تھوڑا ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا. اچھا اس آیت کو پڑھنے سے پہلے آپ قرآن کی ایک اور آیت کو دیکھیں. اللہ اس آیت کا ذکر وَلَوْنَهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب بھی تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، اللہ کو ناراض کر بیٹھو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، جاؤ رسول اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤ. وہاں پہنچ کے کیا عرض کرو؟ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگو. پھر کیا ہو؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول تمہاری سفارش کرے. جب رسول سفارش کر دیں گے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اچھا اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. کیا کہ اگر فسبح بحمد ربك واستغفر، اگر وہ ایسا کرے کہ تسبیح کرے اور اللہ کی حمد بیان کرے، استغفار کرے اور تسبیح کرے، تو اس کا صلہ کیا بتایا؟ انہو کانا توابا، بے شک میں تواب ہوں، اللہ کو تواب پاؤں. اور جب رسول کی بارگاہ میں بھیجا کہا جاؤ کا، جب رسول کی بارگاہ میں بھیجا تو کہا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، مجھے تواب بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے. اگر صرف توبہ کرو گے اور تسبیح کرو گے تو مجھے تواب پاؤ گے، لیکن اگر رسول کے پاس چلے جاؤ گے مجھے تواب بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے. بتایا کہ توبہ، استغفار، نماز، حج یہ سب بلند ہے، لیکن یہ سب سالوی ہے، سب سے اول ذات مصطفیٰ. اگر رسول کے پاس جاؤ گے تو مجھے تواب بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے. اور پھر کہا کہ
توبہ کرو گے اور استغفار کرو گے تو انہو کان توابا، وعدہ نہیں کیا کہ بخشوں گا، گارنٹی نہیں دی کہ بخشوں گا، صرف توبہ پہ اور استغفار پہ اور تسبیح پہ. یہ نہیں کہا کہ توبہ کرو، نمازیں پڑھو، استغفار کرو تو وعدہ کرتا ہوں بخش دوں گا. کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اگر تسبیح کرو گے اور توبہ کرو گے انہو کان توابا، بے شک بخشنے والا ہوں، یعنی بے نیاز ہوں، چاہوں گا تو بخش دوں گا، نہیں چاہا تو کچھ قبول نہیں کروں گا، تمہارے منہ پہ مار دوں گا، چاہا تو بخش دوں گا، نہیں چاہا تو نہ بخشوں گا. انہو کان توابا، بخشنے والا ہوں، چاہا تو بخش دوں گا. لیکن جب حبیب کے پاس بھیجا نا تو پھر بات تھی حبیب کی. کہا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب رسول کے پاس چلے جاؤ گے نا اور رسول تمہاری سفارش کر دیں گے تو وَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہا پھر وعدہ کرتا ہوں، لام تاکید کے لیے ہے، کہا پھر پکا وعدہ، جب رسول سفارش کر دے گا تو تب تواب بھی مجھے پالو گے اور رحیم بھی مجھے پالو گے. کہا صرف نمازوں میں وعدہ نہیں ہے، صرف عبادت میں گارنٹی نہیں ہے، جب رسول کے پاس چلے جاؤ گے تو پھر گارنٹی ہے معاف بھی کروں گا، رحمتوں کے دروازہ بھی تم پہ کھول. شرط کیا ہے؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. لوگ کہتے ہیں نبی معاذ اللہ مر گئے، میں کہتا ہوں مرا تیرا باپ، مرا تیرا ضمیر، مرا تیرا ایمان، اور نبی زندہ ہے. کہتے ہیں کیسے زندہ ہے؟ میں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول سفارش کرے تب مہربانی کروں گا. کہا یہ حکم تو صحابہ کے لیے تھا. میں نے کہا کہ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کا حکم بھی صحابہ کے لیے تھا. کہا توبہ توبہ وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. میں نے کہا پھر قرآن تمہارے باپ پہ نہیں آیا، قرآن مصطفیٰ پہ آیا ہے، تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ جو دونوں حکم ساتھ آئے ہیں ان میں سے ایک کو باقی کہہ دو اور ایک کو کہہ دو کہ یہ ختم ہو چکا ہے. جیسے اللہ سے مانگنے کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے ویسے ہی مصطفیٰ سے مانگنے کا حکم بھی ہمیشہ کے لیے. اللہ میری اس محفل میں اپنی حاضری، اللہ میری اس محفل میں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سب کو سلام محبت پیش کرتا ہوں. اللہ آپ سب کے اوپر خاص فضل و کرم فرمائے. اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ الرحمن عیدگاہ شریف کا سالانہ عرس جو پچھلے کافی عرصے سے رمضان کی وجہ سے نہیں ہوا، اس مرتبہ انشاءاللہ 7، 8، 9 جون کو عیدگاہ شریف میں سالانہ عرس، جس کو ہمارے شیخ حضرت خواجہ عبدالکریم نے فرمایا کہ میرا عرس میرے عرس کے عنوان سے نہیں، میلاد مصطفیٰ کے نام سے منایا جائے. انشاءاللہ 8 جون کو جو عرس کی مرکزی نشست ہوتی ہے، 8 جون کو صبح کے وقت انشاءاللہ اس عالمی میلاد کانفرنس کا انعقاد ہوگا، جس میں انشاءاللہ دنیا بھر سے انشاءاللہ اللہ کی کرم، حضور کی رحمت اور سیدہ زہرا سلام علیہا کا صدقہ لاکھوں کی تعداد میں غلامان مصطفیٰ شریک ہوں گے. میں آپ سب کو پرسنلی دعوت دیتا ہوں. آج ہم آپ کے پاس آئے، 8 جون کو آپ ہمارے پاس آئیں اور عرس شریف میں 8 جون کو ضرور شریک ہوں. اور بالخصوص جو عیدگاہ شریف کے سنگی ہیں، موردین ہیں، ان کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ نہ صرف خود آئیں بلکہ علاقے میں اس کی تشہیر کریں، دیگر سنگیوں تک عرس شریف کی دعوت پہنچائیں اور اپنے تمام اہل علاقہ کو بھی عرس شریف کی نہ صرف دعوت دیں بلکہ ان کو ساتھ لے کر آئیں. انشاءاللہ ہمارے شیخ کامل صدارتی کلمات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. ہمارے شیخ سے پہلے صرف 2 منٹ کے لیے آپ سب احباب نے توجہ کرنی ہے. 2 منٹ تاکہ ہمارے شیخ کامل کے جو صدارتی کلمات ہیں ان سے پہلے آپ تیار ہو جائیں سننے کی خاطر. میرے ساتھ مل کے وہی اشعار پڑھنے ہیں جن کا میرے شیخ نے مجھے حکم دیا. ایک بار ادھر توجہ کیجئے، میرے ساتھ کہیے اور پھر انشاءاللہ ہمارے شیخ اپنے ارشادات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. ہاں ایک اور ضروری اعلان سماعت فرما لیں کہ ویسے تو چل رہا ہے لیکن بالخصوص یہ سنگیوں کے لیے اور آپ سب کے لیے اعلان ہے کہ عیدگاہ شریف میں انشاءاللہ رمضان المبارک کے فوراً بعد جو تعلیمی سال ہوتا ہے اس کے آغاز کے ساتھ ہی اس مرتبہ انشاءاللہ بڑے پیمانے پہ درس نظامی کا کلاسز کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. ہم ہر سنگی کو کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ اپنا جو سب سے عقل مند، یہ نہیں کہ جو سب سے چول بچہ ہے گھر میں کسی کام کا نہیں فارغ بیٹھا رہتا ہے تو بھیج دو دین سکھانے کے لیے، یہ کام نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو پیش کرنا ہے تو ایسا نہیں، بلکہ سب سے جو آپ کا
اچھا تعلیم یافتہ اور سب سے بہتر بچہ ہے اس کو آپ کوشش کریں بلکہ یقینی بنائیں کہ میٹرک پاس جو بچے ہیں اگر وہ دربار شریف میں آ کر تعلیم لینا چاہیں درس نظامی کی تو انشاءاللہ ہمارے شیخ کامل کی قیادت میں بھی انشاءاللہ وہاں گاہے بگاہے موجود ہوں گا. آپ سب حضرات کوشش کریں کہ اپنا ایک بچہ سنگیوں کی خواہش ہو یہ یقینی بنائیں کہ ضرور عیدگاہ شریف بھیجو. چلے ہر گھر سے نہیں تو ہر گاؤں سے 2-4 بچے تو آنے چاہیے. رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی عیدگاہ شریف بھیج کے داخلے کے فارم فل کروا لیجئے اور انشاءاللہ اس کے فوراً بعد مدرسے کا انشاءاللہ رمضان کے بعد آغاز ہوگا. عالم بنائیے اپنے بچوں کو تاکہ انشاءاللہ وہ دین متی کی جہاں بیان کریں جہاں ناموس رسالت کی دفاع کریں وہیں آپ کے بچوں کو آپ کو حضور علیہ السلام کی راہ پر چلنا سکھائیں. ایک بار میرے ساتھ مل کے پڑھیں پھر ہمارے شیخ کامل کا خطاب ہوگا. ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے. ہاں کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ آ رہا پھر جس کے وسیلے ملی اسے عزت و عظمت وہ موسلا غمخوار ہمارا ہی نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی. تشریف رکھیے بیٹھ کے سنیے ہمارے شیخ نے اپنا خطاب فرمایا ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے وہ جس بے نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان نشرح لک صدرہ منصوب ہے جسے وفعال کا ذکر وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر چلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. اللہ کا ذکر سے استقبال کیجئے. ہمارے شیخ کامل اپنے ارشادات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. بیٹھ جائیے اور اللہ کے ذکر سے استقبال کیجئے. اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے